بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خمس کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ خمس جب ہم حساب کرتے ہیں تو کیسے حساب کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سے ایسے مومنین ہیں جو حساب کرنا چاہتے ہیں یا سالوں سے انہوں نے خمس نہیں ادا کیا ہے، تو وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، بہت زیادہ متردد رہتے ہیں کہ کس طرح سے حساب کریں، میرے پاس یا میرے پیسہ نہیں ہے یا بہت زیادہ میرے اوپر خمس ہوگا۔ تو دیکھیے اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، ہم نے پہلے بھی بیان کیا اور مزید آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ خمس جو ہے انسان کے اوپر سیونگ پہ خمس ہے، یعنی جو چیز انسان کی سالانہ بچت سمجھی جاتی ہے اور سال میں انسان اسے بچاتا ہے۔ اب رہی بات کہ سالانہ بچت، سال کا حساب کیسے ہوگا، کس وقت ہم کہیں گے کہ یہ ہماری سالانہ بچت ہے، تو عرض کیا تھا ہم نے کہ خمس کے لیے تاریخ کا معین کرنا ضروری ہے، یعنی ایک شخص جو کہ کوئی کام کاج کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ جس دن اس نے کام شروع کیا تھا، جس دن بھی اس نے کام شروع کیا تھا، جس تاریخ میں سال کی اور جس مہینے میں، وہی اس کے خمس کی تاریخ ہے۔ بس خمس کی تاریخ معین کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ خود جیسے ہی آپ کوئی جاب یا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہو جاتی ہے۔ اب ہر سال اسی ڈیٹ میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا موجود ہے، جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے استعمال میں نہیں۔ کچھ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن آپ کے استعمال میں، گھر ہے، گاڑی ہے، گھر کے وسائل و سامان ہیں جو آپ نے سال کے انکم کے بیچ سے خریدا ہے، یعنی سال کے درمیان جو انکم ہوئی آپ نے خریدا اور فوراً یوز کرنے لگے اور آپ کے استعمال میں ہے، تو اس پہ خمس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ایسی ہے جو پیسہ ہے، کیش پیسہ ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی ایسا سامان آپ نے خریدا ہے جس کو یوز نہیں کر رہے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں اور خمس کی تاریخ آ گئی ہے، تو ایسی چیزوں کا آپ کو خمس دینا پڑے گا۔ خمس بچت پر خمس ہے اور اسلام نے اس میں کافی تاکید کیا ہے، لیکن اگر ان تمام حساب کے باوجود بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس پر خمس کتنا ہے، بالکل پرفیکٹ اور دقیق طور پر کہ نہیں پتہ کہ کتنا مجھ پر خمس ہے، تو پھر وہاں منزل یہ آتی ہے، مثال کے طور پہ اسے شک ہے کہ فلاں چیز پر سال گزرا تھا نہیں گزرا تھا، کیونکہ اس نے 20 سال سے خمس نہیں دیا تھا، 30 سال سے خمس نہیں دیا تھا۔ اب اسے حساب کتاب کب کام شروع کیا، کب اس کے خمس کی تاریخ شروع ہوئی تھی یہ بھی نہیں پتہ ہے، تو اور اسے شک ہے کہ کسی چیز پر 50% کا اسے شک ہے کہ 50% مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ خمس ہوگا اور 50% ایسا لگتا ہے خمس نہیں ہوگا، 50-50 ہے، یا کم و زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 75% اسے لگتا ہے کہ خمس ہوگا، 25% ایسا لگتا ہے کہ اس پہ خمس نہیں ہے۔ تو ایسے موارد میں مجتہد یا اس کے وکیل سے جس کے پاس اجازہ مصالحت ہو، آپ مصالحت کر سکتے ہیں اور مصالحت کرنے کے بعد آپ کے ذمے میں جو خمس ہوگا وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ ادا کرنے کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ ایک ساتھ دینے میں مشقت میں پڑتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مصالحت میں یہ گنجائش ہے کہ آپ قسط کے طور پر تدریجاً جو ہے وہ ادا کر دیں۔ مجتہد یا وکیل اگر اجازت دیتا ہے آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اگر وہ پرمیشن دے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ خمس کا ایک کلیہ اور ایک موٹے طور پہ جو انسان اگر حساب کرنا چاہتا ہے کہ کیسے خمس واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں پہ خمس واجب ہوتا ہے، تو سالانہ بچت پر آپ کے خمس ہے۔ وہ بچت سیونگ بھی ہو سکتی ہے، وہ بچت گھر کا راشن بھی ہو سکتا ہے، وہ بچت گفٹ یا ہدیے میں اگر کوئی چیز آئی ہے اور آپ نے ایک سال استعمال نہیں کیا ہے، وہ بچت آپ کی انویسٹ میں جو آپ نے پیسہ لگایا ہے، مثال کے طور پر پلاٹ خریدا ہے، فلیٹ خریدا ہے اور اس میں رہ نہیں رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سال کے بیچ میں خریدتے ہیں خمس دیے ہوئے پیسے سے، یا سال کی انکم اتنی زیادہ ہے کہ آپ سال میں خریدتے ہیں اور رہنے لگتے ہیں، تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس پہ خمس نہیں ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے انویسٹ کے پرپس سے سال کی بچت سے کوئی پلاٹ لے کے چھوڑ دیا، یا کہیں فلیٹ بن رہا ہے، آپ نے آہستہ آہستہ پیسہ دینا شروع کیا اور 2-4 سال 5 سال میں وہ فلیٹ بن کے آپ کو
مل گیا تو ایسی صورتوں میں ان چیزوں کا آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ سیونگ ہے۔ اب اسی میں اگر کوئی شخص مقروض ہے تو دیکھیے قرض اگر ضروریات زندگی کے لیے لیا ہے اور خرچ ہو گیا ہے تب تو قرض جو ہے آپ کا وہ مائنس ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں قرض لے کے آپ نے کوئی چیز لی ہے، انویسٹ کیا ہے، تو اس انویسٹ پر خمس جب آپ دیں گے تو قرض کو وہاں پر آپ مائنس کر لیں گے۔ قرض کے حوالے سے اور بھی جزیات ہیں جو انشاءاللہ ایک مستقل پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔